الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی ان الدین عند اللہ الاسلام وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترۃ اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یرد علی الحوض۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دین تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گی۔ موضوع گفتگو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اصول دین۔ اب تک ہماری گفتگو ہوئی تعریف دین، تعریف تشیع، اور اب اصول دین کیا چیز ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کی جانب توجہ رہے، اور پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ انسان کوئی نہ کوئی نظریہ رکھتا ہے دنیا کے بارے میں اور دنیا کے خالق کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنے آنے اور جانے کے بارے میں، اور اللہ نے کسی کو بھیجا یا نہیں بھیجا، اور آیا ہمیشہ یہاں رہے گا یا بالآخر ایک دن اسے دنیا سے جانا ہے، جہاں جانا ہے وہ جگہ باقی ہے، کوئی سزا ہے یا نہیں ہے، جزا ہے یا نہیں ہے۔ یہ وہ سارے نظریات ہیں اور سارے سوالات ہیں جو انسان فطرتاً اپنے آپ سے کرتا ہے۔ ان سوالات کے جوابات اگر مل جائیں تو وہ صحیح ہوں یا غلط ہوں، کہا جائے گا یہ کسی دین کے اصول دین ہے۔ اصول جمع ہے اصل کی، اور اصل کے معنی ہے جڑ یا بنیاد، لہذا کسی بھی دین یا مذہب کے جو بنیادی عقائد ہیں انہیں کہا جاتا ہے اصول دین یا اصول مذہب۔ اور اگر مفرد کے طور پہ یعنی ایک کے لیے استعمال کیا جائے تو کہا جائے گا اصل دین یا اصل مذہب۔ لہذا بعض دفعہ ہماری گفتگو میں اصول دین اور بعض دفعہ ہماری گفتگو میں لفظ آئے گا کہ ان اصول میں سے ایک اصل یہ ہے، تو اصل کے معنی ہوں گے کہ دین کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد یہ ہے۔ اسی طریقے سے فرع یعنی شاخ، اور اس کی جمع ہے فروع، اور جب کہا جائے فروع دین یعنی کسی بھی دین یا مذہب کے اہم افعال یا اہم کاموں کے لیے لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے وہ ہے فروع دین، اور مفرد ہے اس کی فرع یعنی شاخ، اور فروع یعنی دین کی شاخیں۔ لہذا اصول دین اہم 5 ہیں، دین کی اہم جڑیں یا بنیادیں 5 ہیں، یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ اسی طریقے سے فروع دین یعنی شاخیں اہم 10 ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تبرع اور تولا۔ بس مکتب تشیع میں اصول دین جو اہم ہیں وہ 5 ہیں۔ توحید یعنی اللہ سبحانہ و تعالی احد ہے، وحدہ لا شریک، ذات میں بھی صفات میں بھی۔ اصول دین میں سے دوسری اصل عدل، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی عادل ہے۔ تیسرا اصول دین نبوت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کو بھیجا ہے اور ہمیں تمام انبیاء کی نبوت کو ماننا ہے، جن جن کا ذکر قرآن مجید میں ان سب کو ماننا ہے، ان پہ نازل شدہ کتابوں کو ماننا ہے، البتہ جو تحریف کر گئی ہیں وہ تحریف کر گئی ہیں لیکن کتابیں نازل ہوئیں، اور ان کے معجزات کو ماننا ہے، اور ساتھ میں ختم نبوت کو۔ اسی طرح سے چوتھا اصول دین امامت، یعنی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے پہلے انبیاء کے اوصیاء کا سلسلہ تھا اس دین کی حفاظت کے لیے 12 اوصیاء کا سلسلہ قرار دیا، اس جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا، اور یہ ذکر دونوں کتب شیعہ اور سنی میں ہے، صحاح ستہ میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے 12 خلفاء ہوں گے، میرے خلفاء کی تعداد نقباء بنی اسرائیل جتنی ہے، میرے 12 خلیفہ ہیں، اس امت کے 12 امام ہیں، اس امت کے 12 امیر ہیں، یعنی اس امت کے 12 حاکم ہوں۔ اور 5واں اصول یعنی قیامت۔ یہ ہے 5 اہم اصول دین، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ 5 ہی نہیں ہیں، ان کے ضمن میں بہت سارے اصول دین ہیں۔ مثال کے طور پہ صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ، ان سب پہ یقین رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے انبیاء کی صفات، انبیاء کی کہ وہ نام کہ جو قرآن مجید میں ان پہ نازل کتابیں، ان کے معجزات، ان سب کو ماننا ہے، ساتھ میں ختم نبوت کو ماننا ہے۔ یہ سارے نظریات ایک اصل یعنی نبوت کے ضمن میں آئیں گے، لیکن یہ در حقیقت خود ایک اصل ہیں، ان میں سے کسی کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے امامت اور پھر قیامت، اور توحید کے بعد
اور ساتھ ساتھ عدل ہے کہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا۔ قیامت میں پہلا عقیدہ جو ہوگا ہمارا موت کے بارے میں، پھر اس کے بعد موت کیا چیز ہے، ہم سب کو موت آنی ہے، پھر اس کے بعد برزخ کے بعد سور پھونکنا، سور اول، پھر اس کے بعد دوسرا سور کہ جس میں سب دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر اس کے بعد ہے محشر، حساب کتاب، میزان، یہ وہ ساری چیزیں، آخر میں جنت و جہنم اور خلود کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ سب کچھ، یہ بہت سارے اصول دین ہیں جو قیامت کے ذمہ میں آ جائیں گے۔ بس مناسب یہ کہا جائے کہ اہم اصول دین 5 ہیں، ان کے ذمہ میں بہت سارے اصول ہیں، کیونکہ اگر ہم کہیں کہ فقط یہی 5 ہیں تو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اللہ کو مان لیا، نبوت کو مان لیا، لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت کو نہیں مانا، کیونکہ آپ نے فقط نبوت کہا تھا، ختم نبوت نہیں، تو ہم کہیں گے ہم نے نبوت کہا تھا اور نبوت کے ضمن میں ہی ختم نبوت ہے، اور ختم نبوت کے بغیر یعنی اگر کسی کا عقیدہ ختم نبوت پہ نہ ہو تو وہ کافر ہوگا۔ کوئی کہے کہ ہم نے قیامت کو مان لیا، جنت کو نہیں مانتے، کہا جائے جنت کو بھی ماننا ہوگا، اور خلود کو یعنی ہمیشہ جنت میں رہنے کو بھی ماننا ہوگا۔ اسی طرح سے فروع دین 10 اہم فروع دین ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تبرہ، تولی، البتہ جو صحیح لفظ ہے تبری و تولی۔ فروع دین کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے کوئی اگر فروع دین کو انجام نہ دے جان بوجھ کے علم رکھتے ہوئے بغیر کسی مجبوری کے تو وہ فاسق ہے، لیکن اگر کوئی فروع دین کا، ضروریات دین کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تیسرا شعبہ ہے اخلاقیات، کہ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے، مہمانوں سے کیسی ڈیلنگ کرے، غصہ آئے تو کیا کرے، بزدلی ہو تو کیا کرے، کس طرح سے صفات شجاعت کو حاصل کرے، یہ سارے موضوعات اس کا تعلق ہے اخلاقیات سے۔ بس دین کے 3 اہم شعبے ہیں: اصول دین، فروع دین اور اخلاقیات۔ اس وقت ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے اصول دین سے متعلق۔ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں توحید، پھر عدل، پھر نبوت، پھر امامت، اور انشاءاللہ بحول اللہ وقوتہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے توفیق عطا فرمائی تو قیامت، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد فروع دین، اور انشاءاللہ اخلاقیات، اور باقی موضوعات اگر توفیق ہوئی، وقت ہوا، زندگی ہوئی، یعنی تاریخ، تفسیر و دیگر موضوعات۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔